میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب سے کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں سننی چاہیے تھی، کچھ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی، اور ہمارے بزرگ شیخ مظفر عمری صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی کچھ کلمات سنے جانے چاہیے تھے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے۔ اختصار کے ساتھ کچھ اہم سوالات یہاں پر لیے جا سکتے ہیں تاکہ پروگرام وقت پر ختم کیا جا سکے۔ شیخ، آج کل بالخصوص ان ایام میں سہولت کاری کا دور چل پڑا ہے۔ کچھ لوگ اپنی جماعت کے ہوتے ہیں، جیسے اگر کسی اخوانی پر رد کریں، اخوانی فکر کے حاملین پر رد کریں، تو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے دفاع میں اتر آتے ہیں۔ تو کیا نظر اس کے کہ کہنے والے نے، رد کرنے والے نے کیا کہا ہے، کس اسلوب میں کہا ہے، وہ سیدھا آپ کو تشدد سے متصف کرتے ہیں، ان کے اوپر رد نہیں کرتے، اتنا کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کبھی ملاقات میں پوچھو تو کہتے ہیں یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اس کے مصداق بن جاتا ہے۔ ان سہولت کے، اس سہولت کاروں کا، سہولت کاری کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم اور قیمتی سوال ہے جو ہمارے برادر گرامی، ہمارے سینئر ساتھی نے کیا ہے، یہ ابو احمد کلیم صاحب نے۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ آج کے دور کے جماعت اہل حدیث کے فتنوں میں سے، بلکہ میں یہ کہوں گا بڑے فتنوں میں سے ایک ہے، جس کا تذکرہ میں نے اپنے خطاب کے درمیان صلح کلی کے لفظ سے کیا تھا، اور دوسری تعبیر تھی کہ امر بالمعروف کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہی عن المنکر سے لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ اسی صلح کلی کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے برادر گرامی نے سوال کیا کہ اگر اخوانیت پر رد کیا جائے یا کسی غلط فکر پر رد کیا جائے تو بہت سے لوگ اس کو کسی دوسری جانب موڑ کر کے اور کوئی حکم لگا کر کے نکل جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علمی بنیادوں پر کسی کے اوپر کوئی تنقید یا رد کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ رد ہضم نہیں ہوتا، ویسے ہی جیسے خوارج کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اگر ان کے حلق سے نیچے وہ رد یا وہ نصیحت نہیں اترتی ہے تو رد عمل میں کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو سلفیت سے خارج کر دیا۔ اس چیز کا جتنا اندازہ مجھے ہے اور مجھ کو جتنی مرتبہ اس اتہام سے جوجھنا پڑا ہے وہ میں جانتا ہوں، تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر یہاں پڑھنے والا طالب علم ایسی حرکت کر رہا ہے کہ وہ سلفیت کا دفاع کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان پر اتہام لگا کر کے اور اس مسئلے کو دوسرا رخ دے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ صاف طریقے سے کہوں گا کہ وہ طالب علم مجرم ہے۔ سنت رسول کا، سنت رسول کی حجیت کا، منہج صحابہ کا، منہج سلف کا مجرم ہے۔ اس کو اپنے اس وتیرے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ موجودہ دور میں یا ہر دور میں یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم دین کی کون سی تعبیر کو لے کر کے چلیں جس کے نتیجے میں ہر کھری اور کھوٹی چیز میں فرق کیا جا سکے، ہر اچھائی اور برائی کو الگ کیا جا سکے۔ اگر اسی طریقے سے طرز زندگی اختیار کرنا ہے کہ اصلاح کرنے والے یا رد کرنے والوں کے خلاف آپ کچھ بول کر کے نکل جائیں، تو آپ صحابہ اکرام کی پوری زندگی دیکھیے۔ صحابہ اکرام کبھی کسی غلط رویے کو، کسی بدعت کو، کسی غلط منہج کو، کسی غلط فکر کو پنپنے دیتے تھے، مجلس تک چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسلاف امت نے ہمیشہ یہی وتیرہ اختیار کیا ہے کہ اتنا زیادہ گھبراتے تھے اہل کلام اور اہل بدعت کی مجلسوں سے کہ ان کو اپنی مجلس میں نہ آنے دیتے تھے، نہ ان کی مجلس میں اپنے طلبہ کو جانے دیتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جیسا غالباً ابو سفیان تھوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی آیا یا ان سے متعلق کوئی قول ہے کہ کوئی آیا کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جب طلبہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، وہ تو قرآن و حدیث ذکر کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کوئی فکر پیش کر کے چلا جائے گا، تمہارے ذہن میں شبہات پیدا کر دے گا۔ موجودہ دور میں ہم کو جن دو فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ دونوں فتنوں میں ہم کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک شہوات کا فتنہ ہے، ایک شبہات کا فتنہ ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ شہوات کا فتنہ شبہات کے فتنے کے بالمقابل میں ہلکا ہے۔ شبہات کے فتنے سے انسان کا ایمان، اسلام، منہج
اور اس کی دین سے متعلق ساری کی ساری چیزیں منہدم ہو جاتی ہیں. شہوات کے فتنے میں انسان کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے یا اس کی شخصیت تک اس کی خرابیاں محدود رہتی ہیں. تو شبہات کے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ لنترامی کریں. کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کے خلاف بول کر کے فضا قائم کر دیں اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم ہمارے ان طلباء کو تو محفوظ رہنا چاہیے جن کو رب کائنات نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور اس جیسے مقدس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. سلام. اسی ریلیٹڈ سے سوال ہے وہ یہ کہ اب جیسے آج کل کسی کے اوپر رد کرنا یہ تو عمومی سی بات ہوئی، کیونکہ اب ویسا نہیں رہا کہ وہ کسی مجلے میں مضمون لکھے، کسی پیپر میں دے. اب موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ لکھ رہا ہے، یہ رد کر رہا ہے، وہ رد کر رہا ہے. اس کے لیے کیا منہج رہنا چاہیے؟ مثلا کسی جمعیت کے پاس یا ہم نے یہ منہج سلف ہے ان کے لیے کے پاس کوئی لجنہ ہو جو متخصصین ہو جو ان چیزوں پہ رد کریں خصوصی طور پہ. یہ نہ کہ بلکہ ہمارا رد جو ہے ہمارے خلاف ہی ہو، کیونکہ وہ چیز اصل نہیں جانتا. کہ جیسے آپ نے کہا ابھی سفیان ثوری کی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ وہ جو اپنی بات چھوڑ کے جائے گا وہ شوشہ چھوڑ کے جاتا ہے. جو رد کرنے والے کمزور ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کو فائدہ ہوگا نہ کہ رد کرنے والے. تو اس کے لیے کیا منہج ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بھی موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں اس میں سے ایک چیلنج ہے ہمارے نذیر بھائی نے، یہ بلکہ سنابل کے میرے ساتھی بھی ہیں اور میرے خیال سے اس وقت سب سے بزرگ ساتھیوں میں سے یہی بچے ہیں یہاں پر. تو ان کا بھی سوال اسی انداز کا ہے جو ابو احمد کریم صاحب کا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ رد کرنے کا کیا دائرہ ہونا چاہیے یا کیٹیگری کیا ہونی چاہیے، کہ ہر شخص کو اس بات کا اختیار حاصل ہے یا اس کے لیے کوئی جمعیہ ہو، کوئی لجنہ ہو جو باقاعدہ اس پر بیٹھے. تو دیکھیے اصل میں یہ رد و قدح کا جو سلسلہ سوشل میڈیا یا موبائل فون یا جو آپسی روابط ہیں لوگوں کے اس پر جو چل رہا ہے اس کے بنیادی اسباب ہیں. کیونکہ غلط فہمی پھیلانے والے بھی کسی جمعیہ کے تحت نہیں پھیلا رہے ہیں کہ لازمی طور سے جمعیہ ہی کی طرف سے اس کا رد آئے. یہ سارے کے سارے شبہات یا غلط فہمیاں جو ہیں یہ انفرادی طور سے سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہیں یا کسی کا کوئی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی جمعیہ یا اس طرح کی کوئی بندوبست نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم وہاں تک پہنچ کر کے اس کے رد میں کوئی بات کر سکیں. تو کم از کم وہاں پر اپنی شخصی ذمہ داری سمجھ کر کے دلائل کی روشنی میں وہ اسی پلیٹ فارم پر رد داخل کرتا ہے جس پلیٹ فارم پر شبہات پھیلائے گئے. یہاں پر ان چیزوں کے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے کہ رد و قدح میں کبھی کبھار ہمارے بعض احباب مبالغہ کر جاتے ہیں، زبان کی جو حدیں ہیں اس سے پار ہو جاتے ہیں، اخلاقی معیار کو ترک کر دیتے ہیں. رد میں بھی علمی ردود ہونے چاہیے، سخت سے سخت ردود ہوں لیکن الفاظ کی مریادہ کو رکھا جائے اور لوگوں کا احترام باقی رکھا جائے. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور اگر اس کو علمیت سے جوڑ کر کے ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، یعنی ہمارا رد جو ہے وہ خالص علمی رد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی زبان بہکتی نہیں. علمی بنیادوں پر کسی کا رد کرنا یا کسی بات کی صراحت کرنا، اس کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اس کے اندر ساری چیزوں کے اور سارے شبہات کے فتنے کو دبانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور ساتھ ہی الفاظ بھی مہذب استعمال کیے جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی موجودہ دور کے ان نازک مسائل میں سے ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں قلم ہے، ہر انسان نے ایک چینل بنا رکھا ہے، جو چاہتا ہے کہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر آدمی کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہیں تو رد کرنے والے بھی مجبور ہیں کہ انہی پلیٹ فارم پر یا انہی جگہوں پر رد کریں تاکہ عوام تک وہ باتیں پہنچ سکیں. یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ اصل تو طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ کسی شبہے کے اظہار کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد
علماء کی ٹیم اس پر رد کرے تاکہ بڑے پیمانے پر اس کو ختم کیا جا سکے. اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ علمی رد کرتے ہیں ان کی حیثیت لجنا جیسی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علماء کے اقوال کی روشنی میں رد کر رہے ہیں. کوئی شبہ پیدا ہوا تو انہوں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا کوئی قول ذکر کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ذکر کر دیا, یا علماء سلف کے اقوال ذکر کر کے اس کی تردید کی. جب وہ علماء کے اقوال کا مجموعہ پیش کر رہے ہیں تو گویا وہ ایک لجنا کی شکل میں ایک اختراع پیش کر رہے ہیں جس کو قبول کیا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت سارے متخرجین جو ہیں جب عصری یونیورسٹیوں کی طرف جاتے ہیں اخوانیت سے متاثر ہو جاتے ہیں, ان کی فکر ان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے, بس اوقات وہ سلفیت کے دشمنی بن جاتی ہے. اس کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہ تیمی بھائی, نام میں آپ کا بول رہا ہوں, دکتورہ میں ضیاء الحق تیمی صاحب ہیں, ہمارے سینئر ہیں علمی لحاظ سے, عمر میں شاید چھوٹے ہوں گے, لیکن سوال انہوں نے بہت قیمتی کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ طلباء جو جامعات سے فارغ ہو کر کے یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں, ان کے یہاں منہجی لحاظ سے خلل پیدا ہو جاتا ہے, وہ اخوانیت کی طرف یا غلط مناہج کی طرف مڑ جاتے ہیں یا اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں بنیاد ہے تربیت کی کمزوری کی. ہمارے مدارس میں, ہندوستان کے مدارس میں ایک چیز کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا جانا چاہیے اور محسوس کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی پیمانے پر, وہ یہ ہے کہ طلباء کی منہجی تربیت اور ان کو بڑے علماء کے متون علمیہ سے جوڑنے کی جانب توجہ کرنا, یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں اتنی کتابیں ہیں کہ اس کو فلاں مادہ بھی پڑھنا ہے, فلاں زبان بھی پڑھنی ہے, فلاں مادہ بھی پڑھنا ہے. ایک کلاس میں وہ 14 مادے پڑھتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کے پاس وقت نہیں. لیکن نئی سوچ اور نئی فکر یہ پیدا ہونی چاہیے ہر ادارے کے ذمہ دار کے اندر کہ طلباء کے لیے چاہے ان کے مناہج دراسیہ میں کچھ غیر ضروری چیزوں کو کم کرنا پڑے, لیکن متون علمیہ سے جوڑنے کے لیے چاہے شام کے وقت میں بڑے علماء کے دروس ریکارڈنگز چلائی جائیں, ان کو کتاب لے کر کے بیٹھایا جائے, ان کو منہج سلف سے متعلق جو مناہج ہیں یا متون علمیہ ہیں ان کے بارے میں عادی بنایا جانا چاہیے. اور بالخصوص شیخین کے متون, یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کے متون کے بارے میں ان کو اس کا عادی بنانا چاہیے, جس سے ان کی عربی زبان بھی مضبوط ہوگی, ان کی فکر کے اندر بھی قوت آئے گی. جب بچپن سے یہ تربیت ہوگی اور ان کے ذہن و دماغ میں وہ اصول و ضوابط اور مناہج کے وہ نقاط بیٹھے رہیں گے تو وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر یہ کمزوری کم از کم نہیں آئے گی. دوسری کوتاہیاں آئیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے منہج کی برکت سے وہ ان کوتاہیوں سے بھی بچ کر کے اپنی زندگی کو سنبھال لیں گے. اللہ رب العالمین کی ذات سے یہی امید ہے, لہذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. شیخ بدعت پر رد کے تعلق سے, جیسے بدعت جب بدعتی سے ظاہر ہو تو اس پر رد کا طریقہ, اور وہی بدعت جب کسی سلفی سے ظاہر ہو تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے اسلوب میں, رد میں. ایک چیز دوسری چیز شیخ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے, جو ایک شیخ کلیم صاحب نے جو ذکر کیا وہ تو اپنے جگہ میں مسلم ہے, دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے ایسے اختلافات جو اصول کی حد تک نہیں پہنچتے, اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے بعد بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اخوان ایک دوسرے کو اس پر ایک دوسرے پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں مبتدع ہونے کا. دیکھیے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کئی بار, بعض مسائل میں ساتھیوں سے بحث ہوئی, اسی مناقشہ ہوا, اور جب ہم ان کی دلائل سے یا ان کی باتوں سے مطلب ان کی باتوں پر قانع نہیں ہوئے اور ہم نے تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا ہم پر کہ مطلب یہ بدعت کی جو ہے ان کا اہل بدعت. دیکھیے یہ غلط ہے. فتویٰ اور حکم لگانے کا جو کام ہے یہ علماء کی ٹیم کا ہے. جو بات آئی تھی یہ کیا لجنہ کو اس کا جواب دینا چاہیے, تو لجنہ کا کام ہے حکم لگانے کا, ایک بات. لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ نوعیت دو طرح کی ہے. ایک وہ مسئلہ ہے جس میں اہل بدعت کی بدعت پر رد کرنا مقصد ہے, وہ تو منہج سلف کا بنیادی حصہ ہے جو نہی عن المنکر کے تحت آتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ افراد جو اہل بدعت میں سے نہیں ہیں
لیکن کبھی اجتہادی غلطی کر جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان پر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر نوعیت دیکھی جائے گی کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہے۔ اگر اجتہادی مسائل سے ہے تو ان کے بارے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تبادلے خیال کر کے دلائل کی روشنی میں ان کو قانع کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ لیکن اگر ان چیزوں کا تعلق عقائد سے ہے تو بھی ان کو، کیونکہ وہ اپنے ہم مسلک ہیں، اپنی جماعت کے ہیں، تو بھی ان کو ابتدائی مراحل میں ایک موقع دینا چاہیے اپنی اصلاح کا، ان کے سامنے حجت قائم کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی اس پر تردید ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار انسان غلط فہمی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے۔ حکم لگانے سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں یہ مسئلہ بہت نازک ہے کہ جماعت اہل حدیث جس جماعت کا نام ہے، آج اس کے بہت سارے علماء یا بہت سارے خواص بھی ایسے ہیں جو ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جماعت اہل حدیث کے فرد ہیں، سلفی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ ایسے مناہج سے متاثر ہیں جو صریح طور سے سلفیت کی بنیادوں کے خلاف ہیں۔ تو ایسے افراد جو بظاہر اہل حدیث ہیں لیکن بنیادوں میں وہ کہیں اخوانی ہو جاتے ہیں، کہیں خارجی ہو جاتے ہیں، کہیں ماتریدی ہو جاتے ہیں، کہیں اشعری ہو جاتے ہیں، بنیادوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، یا جان بوجھ کے ان کا مزاج تساہلانہ ہے یا سہل پسندی ان کے یہاں ہے کہ ہر چیز چل جائے گی، صلح کلی ہے، تو ایسی صورت میں ان کا رد انہی کے اس غلطی کے معیار کے لحاظ سے کیا جانا چاہیے۔ ہر چیز تدریجاً دیکھی جائے، کس کے یہاں کتنی خامیاں ہیں، اس خامی کی کتنی تردید کی جانی چاہیے، اس سے کتنی بات چیت کی جانی چاہیے۔ یہ ایک فقیہ اور اسی طریقے سے ایک ایسا عالم جو حالات کو، نزاکتوں کو سمجھتا ہے، اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا تعامل ہونا چاہیے۔ وہ تعامل اس کے وقار اور اس کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی غلطی کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے۔ چھوٹی غلطی پر رد کا کوئی شدید پہلو اختیار کر لیا جائے تو غلط ہے، کسی بڑی غلطی پر کوئی تساہلانہ اسلوب اختیار کر لیا جائے، ہلکا پھلکا اختیار کر لیا جائے تو وہ بھی غلط ہے۔ لہذا یہ معیار قائم کر پانا، ہر مجلس میں کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ کو یہ کہیں کہ یہاں پر یہی قائم کیا جائے گا، لیکن علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کون سا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے، کہاں کس سے بچنا چاہیے، کس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب علم کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ شیخ اسلوب کی جو بات ہے، شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں وہ کہ 3 مشائخ کا انہوں نے ذکر کیا، شیخ مقبل وادعی کا اور شیخ ابن باز کا اور شیخ البانی کا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ تینوں علماء ہیں، اہل سنت کے بڑے علماء ہیں، لیکن تینوں کے اسلوب میں فرق ہے۔ شیخ مقبل صاحب وہ شدید ہیں بالکل، ان کی بنسبت دونوں کمزور وہ ہے، لین ہے، تو اسلوب کا جو تعلق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ انسان کی فطرت سے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص زیادہ شدید ہوتا ہے کسی مسئلے میں، بدعت کے مسئلے میں، اور وہی اسی کے مقابلے میں دوسرا شخص کم شدید ہوتا ہے۔ ایک یہ اصول کے تعلق سے، اور دوسری چیز شیخ کی بات ہے، دوسری چیز یہ تھی کہ بسا اوقات بڑے کبار علماء کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جس موقع پر میں ہوں وہی صحیح ہے اور وہی اصول کے موافق ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو قبوری ہیں، قبوری کے جو عوام ہیں، عوام الناس، ان کے بارے میں سعودی میں علماء کے 2 فریق ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو صورتحال ہے دنیا میں کہ جہل منتشر ہے، ان میں شیخ ربیع آتے ہیں، شیخ سلیمان رحیلی ہے، شیخ کئی علماء ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ کا جس تناظر میں آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بحث ہے عالم اسلام میں جس کا کچھ نہ کچھ خلفیہ میرے سامنے ہے۔ ہمارے بھائی جامعۃ الصفا سے ہیں اور بہت اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیے ایک تو مسئلہ مزاج کا ہے، بات باقی جی وہ جو دوسرے فریق ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جن کا موقف ہے وہ مرجئہ ہے۔ نہیں میں سمجھ گیا، میں اصل میں پورا خلفیہ سمجھ گیا، اسی تناظر میں جواب دے رہا ہوں۔ بات اگرچہ آپ کا سوال جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ آگے کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے یہاں پر ایک تو مزاج ہے علماء کا، فطری طور سے کوئی عمر ہوتا ہے، کوئی ابو بکر ہوتا ہے، سمجھ
समझ रहे हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मिजाज क्या था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मिजाज क्या था, ये फितरी बात है। लेकिन इस मिजाज का ये माना नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नरमी के होते हुए किसी मुनकर पर भी नरमी इख्तियार करते थे, और मिजाज के अंदर सख्ती होने का यह माना भी नहीं है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला किसी अच्छे काम पर भी सख्ती इख्तियार करते थे। थोड़ा बहुत तफावत दोनों में हो सकता है फितरी तौर से, लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत जहां बुनियादी मसाइल या अक़दी मसाइल होते हैं वहां पर उमूमन जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, चाहे नर्म मिजाज वाला चाहे सख्त मिजाज वाला, खुलासा दोनों का तकरीबन एक होता है, खुलासा दोनों का एक होता है। यहां पर आपने शेख सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह का, जो आलम इस्लाम के बड़े उलमा में से हैं, उनका तज़किरा किया अहले क़ुबूर के बारे में हिंदुस्तान के। तो देखिए, हुज्जत कायम करने का मसला सऊदी अरब में या यहाँ अरब दुनिया में एक उलमा का बड़ा तबका ऐसा है जो बाज़ बुनियादों पर या तर्क सलात के मसले पर या इस तरह के मसाइल पर लोगों को इस्लाम से खारिज मानता है, जबकि अहले सुन्नत वल जमाअत का मसला क्या है कि जब बुनियादी मसाइल में किसी के यहाँ खलल होगा तो उस पर हुज्जत कायम करने के बाद ही उस पर कोई हुक्म लगाया जाए। हिंदुस्तान के जो कब्र परस्त हजरात हैं उनके बारे में यहाँ शेख रबी हफिज़हुल्लाह वगैरह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इन लोगों का जो मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान के कब्र परस्तों पर हम कुफ्र का हुक्म नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हुज्जत कायम नहीं होगी। वो उसी को इस्लाम और उसी को ईमान समझते हैं, अपने ही तरीके को हक समझते हैं, लिहाजा उन पर हुज्जत कायम करने का मसला बहुत बुनियादी है। यहां पर अगर देखा जाए तो बज़ाहिर दोनों फरीक़ैन में कोई तज़ाद नहीं है, सिर्फ हुज्जत के क़याम या अदम क़याम का एक मसला है जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन खुलासा सबका सब एक ही है तकरीबन अरब दुनिया में, क्योंकि हुज्जत कब्र परस्तों पर कायम हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि यहाँ का निज़ाम, यहाँ का ज़ाब्ता इस तरीके का मौजूद है। लिहाजा यहाँ अगर कोई कब्र परस्ती की कोशिश करता है तो उसका हुक्म दूसरा होगा, हिंदुस्तान में दूसरा होगा। इस तरह की तफरीक बाज़ उलमा ने की है, और मैं समझता हूं कि इल्मी बुनियादों पर इस तफरीक में कोई हरज की बात नहीं है, और ये दोनों फरीक का एक इज्तिहाद है। इज्तिहादी मसाइल में दोनों का एहतराम अपनी जगह पर और दोनों के दलाइल अपनी जगह पर, और इसमें किसी तीसरे मुज्तहिद को कोई एक फैसला करने का इख्तियार हासिल है इल्मी बुनियादों पर, दलाइल की बुनियादों पर। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि यहाँ के उलमा दो धड़े में तकसीम हो गए, बल्कि दोनों का मकसद जो है खैर खानी है, दोनों का मकसद बिदअत का रद्द है, दोनों का मकसद मुनकरात की नकीर करना है, लेकिन उनका सोचने का अपना अंदाज है। बहुत सारे लोग वहां के अहवाल से वाकिफ नहीं होते। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। एक फतवा अभी 5 साल 6 साल पहले हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा था, इलेक्शन का वक्त था, और कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगा करके, जिस मस्जिद में मैं खुतबा देता हूं उसी मस्जिद के बाज नौजवान थे, उन्होंने पोस्टर्स छापे और उसके बाद ये कहा कि वोट डालना हराम है, और मस्जिद के चारों जानिब वो सवेरे फजर के वक्त जब मैं गया तो वो पोस्टर्स नजर आए। उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद थी यहां के किसी आलिम का वोट के हराम होने का फतवा। अब इन अहमक अफराद को, नासमझ लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए कि फतावे गर्दिशे अय्याम के साथ या इलाकों के बदलने के साथ तब्दील हो जाते हैं, उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश होती है। वो दलील की सरीह वजाहत या दलील पर सरीह तौर से कोई नतीजा निकालने के नतीजे में फतवा नहीं दिया गया। अगर दलील की बुनियाद पर फतवा दिया गया होता तो वो तो ऐन दलील था, उसको फतवा कहने की जरूरत ही नहीं। फतवा तो तभी दिया जाता है जब किसी मसले में इज्तिहाद करने की जरूरत हो। तो ये मसाइल कभी कभार लगे रहते हैं, और हमारे उलमाए अहले हदीस की ये जिम्मेदारी है कि इन नजाकतों को समझें। ये जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब में दिया जाने वाला हर फतवा हिंदुस्तान में भी वैलिड हो और मिन वान वैसे ही कबूल कर लिया जाए, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ लचक मौजूद हो सकती है, और हालात के तनाजुर में उस लचक से हमको फायदा उठाना चाहिए।
میں آپ کے سوال کا بالضبط الفاظ لفظ بلفظ جواب تو نہیں دے سکا، لیکن کم سے کم ایک فکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کی بات کی تائید کیا کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کلام سے بھی ہوتی ہے، جب ان سے پوچھا گیا شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں، کیونکہ وہ تارک صلاۃ کو کافر نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الذی صلی وصام خیر من الذی لا یصلی ولا صام۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ یہ بات کہتے تھے، اور بہت سارے، کیونکہ حنابلہ کے یہاں دو فکر ہے تو اس سے بھی اختلاف کا پہلو نکلتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا وہ مرجئی ہیں؟ تو کہا کہ وہ شخص یا تو ارجاء کو نہیں جانتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کو نہیں جانتا۔ یہی بات شیخ ربیع کے تعلق سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھی گئی کہ کیا شیخ ربیع مرجئی ہیں کیونکہ تکفیر نہیں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، شیخ علماء اسلام میں سے، علماء اہل سنت میں سے، تو ان لوگوں کا موقف اپنا ہے، لیکن اس موقف کی بنیاد پر یہ جو کبار علماء ہے ایک دوسرے پہ حکم نہیں لگاتے کہ یہ مرجئی ہے، یہ ایسے۔ تو اس کی بہت قیمتی تاریخ ہے جو ہمارے ابو احمد کریم صاحب نے چڑھائی ہے، علامہ البانی کا، شیخ ابن عثیمین کا، جو تارک صلاۃ کی تکفیر کے مسئلے میں جو مسئلہ ہے، اور ایسے ہی علامہ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کا جو مسئلہ ہے، وہ اس تناظر میں ہم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور علمی بنیادوں پر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اختلاف کے باوجود کوئی کسی پر حکم نہیں لگاتا۔ یہ وسعت اور یہ اعلیٰ ظرفی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ آٹے میں نمک کے برابر مسائل میں ہوتا ہے۔ ہزار مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ ایسا ہوگا جس میں اس طرح کی صورتحال مختلف علماء کے مختلف اقوال کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے مسائل پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر سنجیدگی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہر عالم کے فتوے کے نتیجے میں اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو نتیجہ سب کا تقریباً یکساں ہی نکلے گا، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ملے گا۔ شیخ، یہ جو میں نے اعتراض پیش کیا تھا اس کا خلاصہ کہنے کا میرا یہ تھا کہ اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں اصولی ہیں یا غیر اصولی، جب علماء اہل سنت آپس میں اختلاف کر لیں، چاہے اصولی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ مسئلہ اجتہادی بن جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک دوسرے پر تبدیل کا حکم لگانا آئینی طور پہ یہ درست نہیں ہوتا۔ دیکھیے عام طور سے یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ اصولی مسائل میں اہل سنت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ تطبیق اصل یہ ہے کہ یہ اصول ہی، یہ بات ہی غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کے کبار علماء میں اصولی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تطبیق میں آپ کا فہم کبھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ اور کہا، اس نے کچھ اور کہا ہے، لیکن اگر آپ اس کا باریک بینی سے مطالعہ کریں گے تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا۔ اور اگر کہیں ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ اصولی مسائل میں دو علماء کی رائے الگ الگ ہے، تو یہ بہت معمولی یا ہزاروں مسائل میں کوئی ایک مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض محدثین نے یہ بحث کی ہے کہ تعارض اور تطبیق، کہتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی مثالیں عام طور سے ملتی ہی نہیں۔ تو وہی صورتحال علماء کے درمیان تھوڑے موڑے اختلافات کی ہے، کبھی کبھار ہم اپنی کم علمی کے نتیجے میں اس کو اختلاف سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جو اہل سنت سے تفرد اختیار کیا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ کے مسئلے میں، اس میں امام احمد رحمہ اللہ دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ جو ایسی بات کہتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اور ہی سے مراد اللہ لیتا ہے، آدم علیہ السلام کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں لیتا، تو وہ جہمی، یہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ اقوال، اسی کے قائل شیخ ہمارے موجودہ دور میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی تھے اور محمد امان الجامی رحمہ اللہ بھی تھے، اور یہ مسائل اصولیہ میں سے ہے، لیکن ان بڑے ائمہ کے اختلاف کو یہ کہہ کر کے نہیں کہا گیا کہ اب مسئلہ اصولی نہیں رہا، تو تفرد ہو سکتا ہے، یہ کہا جائے کہ انہوں نے اختلاف کیا لیکن اس اختلاف کا اعتبار نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ کا پورا محاضرہ اس کے اوپر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ خلق اللہ آدم علی صورت الرحمن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، جبکہ شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صورت ہی سے مراد آدم ہے اگر ہم لیں، جبکہ شیخ الاسلام امام احمد رحمہ اللہ کہتا ہے ایسا کہنے والا جہمی۔ تو اصولی مسائل میں سے اس کے باوجود ہلکا پھلکا تفرد جو ہوتا ہے جس کو شذوذ کہتے ہیں، جو انسانی بشریت کا تقاضا ہے، اور یہ دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان سے یا بڑے علماء سے اس طرح کا تفرد ثابت ہونا یا اس طرح کی غلطیوں کا سرزد ہو جانا، یہ بھی اللہ کے کمال کی دلیل ہے۔ انسان کبھی بھی
غلطیوں سے مکمل طور سے پاک نہیں ہو سکتا. تو یہ کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو بڑے علماء جن کی گہری نظر ہے شریعت کے مسائل پر، وہ اگر کوئی تفرد اختیار کرتے تو اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں، ان کا اجتہاد ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اگر ان کے اوپر کلام کرنے بیٹھیں گے تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بچے گا. تو چھوٹا منہ بڑی بات نہ کی جائے، بلکہ ان کا احترام باقی رکھا جائے. اور بعض مسائل میں اس طرح کے تفردات جو آتے ہیں، اس سے کوئی شریعت کے مسائل پر یا اصولوں پر ضرب نہیں لگتی. وہ اصول اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ان کے تفردات اپنی جگہ پر ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے. شیخ، ہندوستان میں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری فتنے ہیں. آپ لوگ ہندوستان میں ہیں، آپ لوگ ذرا بہتر جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان میں سے کن فتنوں پر یا کن مسائل پر زیادہ ترکیز اس وقت ہو رہی ہے؟ آپ اپنا کہاں سے ہیں؟ میں نسیم سعید تھے. آج جامعہ ابن تیمیہ کے ڈاکٹر نسیم، شاید دکتورہ میں ہیں آپ. تو ان کا سوال ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فتنے ہیں. کن چیزوں پر، کن فتنوں کی تردید پر زیادہ ترکیز کی جانی چاہیے؟ آپ کا میرے خیال سے سوال یہی ہے. تو فتنے تو دیکھیے، بنیاد اگر آپ دیکھ لیں کہ فتنے کن چیزوں سے ابھرتے ہیں، اس بنیاد کی مضبوطی کے لیے کام کیجیے، وہ فتنے اپنے آپ دب جائیں گے. جیسا کہ میں نے اپنے خطاب کے درمیان کہا تھا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا قول کہ فتنے کے دو اسباب ہیں. ایک تو یقین کی کمزوری، یعنی علم کی کمزوری، اور دوسری صبر کی کمزوری. علماء کو ان دونوں چیزوں پر استحکام حاصل کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں سارے احوال جس جانب بھی جا رہے ہیں، آج بھی منہج سلف کی دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں کا میدان جتنا سازگار ہے، ماضی میں شاید بہت کم اوقات میں اتنا سازگار ہوا رہا ہوگا. اگر ہم اپنی مسجدوں سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے حلقے احباب میں متون علمیہ اور منہج سلف کی ترویج کے لیے اور نوجوانوں کی منہجی تربیت کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ فتنے بذات خود دبتے چلے جائیں گے. تو سب سے اولین فریضہ علماء کا ہے کہ منہج سلف کی ترویج کے لیے ان متون کو لے کر کے عوام میں آئیں، اسی کی بنیاد پر خطبات تیار کریں، اسی کی بنیاد پر دروس و محاضرات پیش کریں، اس کا خلاصہ عوامی ذہن کے لحاظ سے تیار کر کے اس کو پیش کریں. انشاءاللہ ان فتنوں سے ہم آرام کے ساتھ نپٹ سکیں گے. اصل پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے افراد سلفی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل توحید بھی ہیں، اور بہت سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں واقعی اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں. تو سلفی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ سلفی کون ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہے. تو یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ تقریباً اکثر تعداد ایسی ہے جو سلفیت جانتا ہی نہیں ہے، سلفیت ہے کیا. تو اس سے پہلے بھی یہ مشورہ، یہ رائے آ چکی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم ہمارے نصاب تعلیم میں نہ صحیح، ہم کبھی کبھی طلباء کو مطالعے کے طور پر کچھ سبجیکٹ رکھتے ہیں. تو ایک سبجیکٹ کہہ لیجئے یا مسابقے کے ضمن میں رکھا جا سکتا ہے. سلفیت سے متعلق جو نمائندہ کتابیں ہیں، ان پر مسابقات طلباء کے درمیان کرائے جانے چاہیے، تاکہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں اور سمجھے کہ ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اصول، اس کے ضابطے کیا ہیں. تو اصل پریشانی یہ ہے کہ ہماری جو اکثر جنریشن ہے یا جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں، وہ نام تو جانتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور سلفی ہیں، لیکن واقعی صحیح معنی میں کون سلفی ہوتا ہے، کون اہل حدیث ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے مدارس کے ذمہ داران ہیں، ان کو اس جانب سوچنا چاہیے. ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر آپ نصاب تعلیم میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کم از کم یہ ہے کہ مسابقات سلفیت سے متعلق جو معتبر علماء کی کتابیں لکھی گئی ہیں، عرب دنیا میں بھی لکھی گئی ہیں، ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں آج کل اکثر کتابوں کے،
اور ہمارے ہندوستانی لیول پر یا پاکیہ بر صغیر کے پیمانے پر کہا جائے تو سلفی علماء نے باقاعدہ سلفیت کا تعارف کرایا ہے. جیسے ڈاکٹر رضا اللہ صاحب کی کتاب ہے سلفیت کا تعارف جو ہے، تو اس طرح کی یا سلیم ہلالی کی یا عمر عبد المنعم کی یا البانی صاحب سے متعلق جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، جنہوں نے سلفیت کو سمجھا ہے، اس کی بنیادیں، اس کے اصول، اس کے ضابطے، ساری چیزیں بیان کی ہیں. تو یہ سب طلباء تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے. اب اس کا پہنچنے کی شکل کچھ بھی اختیار کی جا سکتی ہے. تو میرے نظریے سے اگر کم از کم شکل اختیار کی جائے تو طلباء کے مابین کچھ مسابقات ہوتے رہنا چاہیے. ایک کتاب لی، نصف کتاب لے کر ایک دفعہ مسابقہ کر دیا، باقی جو نصف کتاب ہے دوسری مرتبہ اس کا مسابقہ کر دیا. اس لیے یہ روٹیشن طلباء کے درمیان چلتا رہنا چاہیے تاکہ طلباء کو معلوم ہو کہ ہم سلفی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سلفی زندگی میں سلفی رہتے ہیں لیکن سلفیت معلوم نہیں ہوتی. ہم سلفیت ہے کیا؟ تو وہی ہے کہ عدم معرفت یا جہالت ہر چیز کی، ہر بلا کی جڑ ہے کے لیے. یہ ہمیں بہت دفعہ نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم جلدی سے فتویٰ جڑ دیتے ہیں. تو کہ کس کو فتویٰ دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کس پر حکم لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے، اور کس کو کافر کہا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، کس پر بدعتی ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے، کس پر نہیں حکم لگایا جا سکتا. اگرچہ عقیدے کے ابواب میں کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن اتنے تفصیل سے نہیں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سلفی منہج کو طلباء کے ذہن میں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے لیے کچھ وسائل چاہیے. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کے آنے کے بہت بہت شکریہ. اور آپ سب ہمارے ابناء ہیں، اس بات کی صراحت میں کرنا چاہوں گا، چاہے سنابلی ہوں غیر سنابلی ہوں. ہماری اصل نسبت سلفیت کی نسبت ہے، جو نسبت ہر ادارے کی نسبت پر بھاری ہے اور ہماری مسئولیت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس نسبت پر آپس میں متحد ہونے اور ایک دوسرے سے کا ساتھ دینے اور الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.